بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار خواب میں ہوا تھا؟ آج ہم حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ تو یہ المشکوہ کتاب کی حدیث نمبر 748 ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک اور حدیث کی کتاب کا حوالہ بھی دوں گا، تو پہلے چلیں اس حدیث کو ذرا پڑھ لیتے ہیں۔ معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے۔ قریب تھا کہ ہم سورج طلوع ہونے کا مشاہدہ کر لیتے، پھر آپ بہت تیزی سے تشریف لائے، چنانچہ نماز کے لیے اقامت کہی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختصار کے ساتھ نماز پڑھائی۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرا تو آپ نے بلند آواز میں فرمایا، اپنی جگہوں پر ایسے ہی بیٹھے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آیا، مطلب لیٹ کیوں آیا۔ آ تو گئے تھے لیکن لیٹ آئے تھے کہ سورج بھی نکلنے کے قریب تھا، تو وہ آپ وجہ بتانے لگے ہیں۔ میں رات کو بیدار ہوا، وضو کیا اور جس قدر مقدر میں تھا میں نے نماز پڑھی۔ مجھے نماز میں اونگ آنے لگی، حتیٰ کہ وہ مجھ پر غالب آ گئی۔ تب میں نے اپنے رب تبارک تعالیٰ کو بہترین صورت میں دیکھا، چنانچہ اس نے فرمایا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو بہترین صورت میں دیکھا، اور پھر آگے فرما رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے فرمایا، اس نے فرمایا سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا۔ محمد، میں نے عرض کیا، میرے رب میں حاضر ہوں۔ فرمایا، فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ یعنی اس وقت فرشتے جو ہے وہ آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہوں گے، بات چیت کر رہے ہوں گے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ایسے ہی فرمایا، یعنی 3 بار یہ سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اسے دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، حتیٰ کہ میں نے اس کی انگلیوں کی پوروں کی ٹھنڈک اپنے قلب و صدر میں محسوس کی، اور میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی اور میں نے پہچان لی۔ یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے درمیان رکھا اور آپ نے ان کی انگلیوں کی جو ٹھنڈک ہے وہ محسوس کی پوروں کی، تو ہر چیز واضح ہوگی سے مراد ہے کہ فرشتے جو باتیں کر رہے تھے، بحث و مباحثہ کر رہے تھے، وہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہچان لی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، یعنی محمد، میں نے عرض کیا، میرے رب میں حاضر ہوں۔ فرمایا، مقرر فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ دوبارہ وہی سوال کیا گیا۔ میں نے عرض کیا، گناہ مٹا دینے والے اعمال کے بارے میں۔ فرمایا، وہ کیا ہیں؟ یعنی اللہ فرماتا ہے وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، باجماعت نماز پڑھنے کے لیے چل کر جانا، نماز کے بعد مساجد میں بیٹھے رہنا، ناگواری کی باوجود اچھی طرح سے وضو کرنا۔ پھر فرمایا، پھر وہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ نے فرمایا مزید وہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، درجات کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا، وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، کھانا کھلانا، نرمی سے بات کرنا، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھنا، یعنی تہجد کی نماز پڑھنا۔ پھر فرمایا، کچھ مانگ لیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عرض کیا، اے اللہ، تجھ سے نیک اعمال بجا لانے، برے کام چھوڑ دینے اور مساکین سے محبت کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور یہ کہ مجھے تو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور جب تو کسی قوم کو فتنے سے دوچار کرنا چاہے تو مجھے اس میں مبتلا کیے بغیر فوت کر دینا، یعنی اپنی طرف اٹھا لینا۔ میں تجھ سے تیری محبت، تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور ایسے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جواب حق ہے، پس اسے یاد کرو اور پھر اسے دوسروں کو بھی بتاؤ۔ امام ترمذی نے فرمایا، یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور میں نے محمد بن اسماعیل امام بخاری سے اس حدیث کے متعلق دریافت کیا، تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ تو دوستو، آپ کے سامنے المشکوہ کتاب کی جو حدیث ہے وہ بیان کی گئی ہے 748۔ یہاں پر آپ کو کلیئر پتہ چلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اللہ ताला का दीदार जो है वो ख्वाब में किया था और बेहतरीन सूरत में उनको देखा था। और उन्होंने ये भी बताया है कि इस हदीस को याद करें और जितना हो सके दूसरों तक पहुंचाएं। आपको मैंने किताब और हदीस का हवाला नंबर दिया है, जितना हो सके लोगों को इसके बारे में बताएं या ये वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो आपको भी इंशाल्लाह इसका सवाब मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको एक और बुक जो है हदीस की उसका हवाला देता हूँ। ये हदीस की जामिया तिरमिज़ी है, इसमें हदीस नंबर 3235 है। आप इसको सर्च कर सकते हैं बुक से। तो यहाँ पर देखें सेम हदीस वही लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ अल-मशकूक़ा की किताब की 748 यानी जो हदीस है वो भी आप देख सकते हैं। तो इस हदीस को लोगों को बताएं ताकि आप भी सवाब के हक़दार हों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें मज़ीद अच्छी और खूबसूरत वीडियोज़ के लिए। बहुत शुक्रिया।